ایک سوال آیا ہے کہ عالم دین کسے کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مجیب صاحب آپ علماء کے بارے میں بہت برا بھلا بول رہے ہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، وہ عالم دین ہے کچھ بھی ہو، یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں عالم دین نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عالم دین ہوں، نہ میں نے کبھی سمجھا اپنے آپ میں کہ میں عالم دین ہوں، لیکن اس سبجیکٹ پہ میں پہلے بول چکا ہوں، لیکن اس کا عنوان الگ تھا۔ وہ یہ تھا، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج۔ جیسے ہی آپ علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے منہ سے نکالتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، علم، تو کیا ہے علم؟ کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ نالج انگلش میں اگر کریں گے تو، اور اردو میں کریں گے تو علم ہے، اسی لیے تو ہم عالم دین کہتے ہیں نا، بھائی دین کا علم ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو پھر اور بھی چیزوں کے عالم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود یہ ظاہر کر دیا عالم دین کا علم رکھنے والا۔ عالم نجوم، جیسے علم نجوم ہے، ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، علم الارض، جغرافیکل معلومات، علم۔ تو نالج سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ نالج جس کے پاس ہے وہ عالم ہے۔ فوراً یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ عالم دین کی بات کر رہے ہیں یا خالی عالم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے خالی یہ لفظ استعمال کیا، علماء کے خلاف آپ بول رہے ہیں، تو وہاں میں قصوروار ہوں کہ ہاں بھائی میں علماء کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے پتہ تو چلے کہ یہ علماء سو تو نہیں ہے، یہ علماء توحید ہے، علماء شرک ہے، علماء نفاق ہے، علماء کفر ہے۔ کیا کرسچنوں میں علماء نہیں ہیں؟ یہ جو پروفیسر آپ کو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے وہ ریاضی کا عالم نہیں ہے؟ ریاضی کا علم سیکھے بغیر ہی اس نے آپ کو سکھا دیا۔ ایک کلاسیکل میوزک کا ٹیچر ہے، وہ کلاسیکل میوزک کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کہ پیٹ کے اندر کے سسٹم کا علم آپ کے پاس کم ہے، ڈاکٹر کے پاس زیادہ ہے۔ پیٹ کا درد آپ کو ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، اور آپ راضی بھی ہو جاتے ہیں اپنا پیٹ کھلوانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گیسز بھر گئے ہیں، اس کی وجہ سے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، میں گولی دے دیتا ہوں، گیسز آپ کے نارمل ہو جائیں گے تو دل کی تکلیف بھی کم ہو جائے گی۔ یا کبھی یہ کہتا ہے کہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑے گا، وہ سمٹمز ہے، وہ علم ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا آپ کی موٹر سائیکل پہ کھڑے ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا گر جاؤ گے، اتر جاؤ، یا بھاگ کے جا کے اس کو اتار لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ علم جو آپ کے پاس ہے وہ بچے کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے سامنے علم کی مثال سمجھ میں آ گئی، اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سمجھدار ہیں آپ لوگ، بڑے سمجھدار ہیں، اور یہ جو مجھ پہ طنز کیا جا رہا ہے وہ بھی، اس کے پیچھے بھی آپ کی جہالت نہیں ہے، بہت بڑی سمجھداری ہے۔ آپ کے دل میں جو خرابی ہے نیت کی، اس خرابی کو چھپا کے آپ کے پاس ایک بہانہ چاہیے سامنے والے کو ڈپریس کرنے کا، مگر ہم ڈپریس ہونے والے نہیں ہیں الحمدللہ۔ ہم تو اچھے ڈپریشن میں گرے ہوئے لوگ جو خودکشی کر رہے تھے، پھانسی ڈال لیے تھے، ہم نے ایک ٹیلی فون کر کے ان کو اتار لیا، پھانسی کا ارادہ چینج کروا دیا الحمدللہ۔ جو بستر مرگ پہ پڑ چکا تھا، وہ موت کے منہ میں جا رہا تھا، وہاں سے بھی نکال کے لا لیے ہم، تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر کے الحمدللہ۔ غرض یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں اب صرف یہ بات گھسانا باقی ہے کہ عالم دین کہتے کسے ہیں۔ آپ بڑے عقل مند ہیں، اگر آپ نے اپنی عقل کا استعمال اس طرف کیا ہوتا تو بڑے کام کے ہوتے آپ، لیکن آپ نے اپنی ہٹ دھرمی ثابت کرنا، اپنی غلامی، اپنے باپ دادا کے اندھے طریقے پہ آپ چلتے رہے، اپنے تھرڈ کلاس مولویوں کے راستے پہ آپ چلتے رہے۔ آپ عیدی تھے، آپ بالکل کام کے نہیں ہیں، آپ نکمے ہیں، آپ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن کو لکھتے نہیں، آپ اللہ کے رسول کی زبان سیکھنے سے آپ کو کراہیت آتی ہے۔ تو ابھی کفر میں بچا کیا ہے؟ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر آج اللہ کے رسول کا سامنا ہو جائے اور فوراً پوچھے کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ جی میں بولوں گا مجیب الرحمن۔ اچھا مجیب الرحمن، اس کا مطلب آپ نے مسلمانوں کے گھر میں اپنا جنم لیا ہے؟ جی جی جی، میرے ابا کا نام سعید الرحمن تھا، میری والدہ کا نام ساجدہ تھا۔ اچھا ساجدہ، اوہو، تو بیٹا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟
تو میں کہوں گا جی الحمدللہ پڑھا ہے. ترجمہ کیا ہے، سمجھا ہے بیٹا؟ جی نہیں، میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہے اور عربی زبان بھی سیکھی ہے یا رسول اللہ. اچھا، ویری گڈ. اس پہ کچھ عمل بھی کیا ہے؟ جی اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے. اس کو پہنچایا بھی ہے بیٹا، کیونکہ میں نے تو کہا تھا بلغوا انی ولو آیا. جی الحمدللہ یا رسول اللہ. 24 گھنٹے میری سوچ ہی یہ رہتی تھی. میں کسی فقیر کو پیسے دیتا تھا تو میری پلاننگ شروع ہو جاتی تھی کہ میں روز اس کو 10 روپے دے کے کم سے کم 15-20 دن کے بعد قرآن کی دعوت مجھے دینا ہے، تاکہ بھکاری بھیک مانگنا چھوڑ دے، کام پہ لگ جائے، وہ قرآن سیکھنا شروع کر دے اور وہ بھی جنت میں جائے اور صاف ستھرا رہے، چاہے اس کی عمر 80 سال ہی کیوں نہ ہو. میرا وہ مقصد لے کے میں کام کرتا ہوں. میں کسی ریسٹورنٹ میں کسی ویٹر کو اگر 10-20 روپے ٹپ دیتا ہوں تو میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ اس کے اوپر مہینہ بھر مجھے کام کر کے اس کو قرآن کا پیغام دینا ہے. میں کسی ملباری ریسٹورنٹ میں روٹی کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، تو میں 20-20 دن ایک مہینے کی پلاننگ کر کے جاتا ہوں کہ اس کے سیٹ کو، اس کے ویٹروں کو مجھے قرآن کی دعوت دینا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں دینا ہے. پہلے وہ میری شرافت، میرے اٹھنے بیٹھنے کا بندوبست سمجھ لے، وہ دیکھ لے کہ یہ بندے کا اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، برتن صاف کرنے کا طریقہ. لوگ کھانا گراتے ہیں نیچے، پیروں میں گرا ہوا ہوتا ہے کھانا، پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ تفصیل ہے بہت. میں صرف آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج. فلاں لیڈر کو فلاں بارکس کے فلاں گلی میں گولی لگی، یہ نالج ہے یا انفارمیشن ہے؟ جسے آپ معمولی معلومات کہتے ہیں، یا میں تو سمجھتا ہوں یہ اخبار ہے، صرف خبر آئی ہے ایک. وہ خبر ضروری نہیں ہے کہ نالج بھی ہو، لیکن محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول بنائے گئے، محمد بن عبداللہ، یہ نالج ہے. محمد الرسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے، نالج نہیں ہے، یہ خبر ہے، نیوز ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی 11 شادیاں ہوئی، یہ نالج نہیں ہے. فلاں زمانے میں ایک فلاں بزرگ پیدا ہوئے، ان کا نام عبد القادر تھا، وہ بچپن میں سفر کر رہے تھے، چور ڈاکو ان کو پکڑ لیے، اس کے بعد انہوں نے پوچھا، مال چیک کیا، کچھ بھی نہیں ملا، تو انہوں نے پوچھا کیا تم گھر سے سفر پہ خالی جیب نکلے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس پیسے ہے. کہاں ہیں؟ تو انہوں نے نکال کے بتایا، اندر میری ماں نے جو ہے اندر جیب سی کے رکھا تھا. اور وہ ڈاکو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اچھا، اب یہ نالج ہے، خبر ہے صرف. میری نظر میں تو خبر ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے بہت پہلے بتا دیا، سچ بولا کرو، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اب میں کسی بزرگ کے اس عمل کی وجہ سے متاثر ہو کے سچ بولنا شروع کروں، اور اتفاق کی بات ہے یہ جتنے یہ قصے سناتے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب خائن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں. آپ اسے عالم کہتے ہیں؟ عالم کا مطلب یہ ہے، نالج کا مطلب یہ ہے کہ جو بات، جو انفارمیشن انسان اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے اسے نالج کہتے ہیں. ایک بچہ جا کے ایک الیکٹریکل انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہے جس سے وہ دنیا سے الیکٹریسٹی نکالے گا. آپ کو پتہ ہے چند ہی دنوں پہلے چائنا نے پیٹرول، ڈیزل، گیسولین سب کا انکار کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی پاور کی ضرورت نہیں ہے، ہم پانی سے کرنٹ بنا رہے ہیں، آگ بھی نہیں لگائیں گے اس میں. سمندر کے اندر ایسے ٹربائن لگا رہے ہیں کہ سمندر کی لوڈوں سے وہ گول پھرے گا، کوائل گول پھرے گا، ڈائنامو لگا رہے ہیں، اس سے پتہ نہیں کتنے 6 لاکھ کلو واٹس کا پاور جنریٹ ہو رہا ہے. سب کی ہوا ڈھیلی ہوئی ہے. اب اپنا پیٹرول خود ہی پیو، خود ہی ڈال لے کے آگ لگا لو. بہت بہت اڑ رہے تھے، بہت تن رہے تھے، بہت غرور میں مبتلا ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، حقیر بالکل ہم لوگ کیڑے مکوڑے ایسا لگتا ہے. گاڑی وہ اپنی مرضی سے کھڑا کریں گے، جب چاہے ہم کو کراس کر دیں گے، جب چاہے گھس کے اپنی گاڑی کھڑا کر دیں گے، جب چاہے رانگ سائڈ چلائیں گے، جب چاہے کچھ بھی کریں. خیر، ٹاپک پہ آئیے. یہ جتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں نا، میرے سامنے لائیے اللہ کے لیے. انشاءاللہ میں کپڑے اتار دوں گا ان لوگوں کے، انشاءاللہ. یا تو پھر اگر شرافت کا ایک قطرہ خون کا ہے اگر اپنے جسم میں، تو فوراً سرنڈر کر کے معافی مانگنا. ہاں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں جہالت میں یہ بکواس کرتا رہا مجیب صاحب، اب تک مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ بھی مجھے معاف کرے اور قیامت کے دن آپ کوئی گلہ نہ کریں. مجھے نصیحت کرنے والے، مجھے بولنے والے، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے تو دیکھیے. جو بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کے اندر خود ہی یہ نہیں. آپ کیا جواب دیں گے؟ چلیے رسول اللہ مل گئے تو یہ بولیں گے میں نے قرآن پڑھا تھا،
یہ بولیں گے میں نے قرآن پہ تدبر کیا تھا؟ یہ بول سکتے ہیں آپ کہ میں نے قرآن پہ عمل کیا تھا؟ آپ تو مردوں پہ پڑھ کے بخشتے رہے زندگی بھر. آپ تو بکروں کی طرح گدھوں کی طرح جا کے تراویحاں پڑھتے رہے. پڑھتے بھی کہاں ہیں؟ سننے کے لیے جا رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں میں تراویحاں پڑھنے جا رہا ہوں. پڑھ تو وہ نالائق رہا ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے گدھا، ڈھینچو 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 ڈھینچو، کتوں کی طرح بھونک رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، گا رہا ہے، بیچ میں آیتیں چھوڑ رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. بس ایک مصیبت ہے سال میں جو اتارنا ہے. نہ قرآن میں کہیں تراویح کا لفظ ہے، نہ رسول اللہ کی زبان سے کبھی نکلا، نہ رسول اللہ نے کبھی پڑھا. زبردستی عمر کے اوپر الزام لگا کے ایک تماشا بنا کے رکھے ہوئے، پاگل بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، تاکہ وہ ایک مہینہ یہ مصیبت سر پہ سے ٹال کے باقی کے 11 مہینے آوارہ گردی کرتا رہے، قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائے. ارے بھائی ہم جو ہے قرآن پڑھے ہوئے ہیں پورا مہینہ، پورا رمضان کا مہینہ. آپ کو کیا معلوم دنیا بھر کا ٹیچر جیسا سزا میں کھڑا کرتے تھے نا کلاس کے باہر، ویسا سزا ملی ہے ہم کو. ہم نے جو ہے سزا بھگتی ہے. اب کیا ہے، تو خون کا الزام ختم ہو گیا، اب 11 مہینے نیا خون کریں گے. تو میرے بھائی ذرا سا سوچئے، کس کو آپ عالم کہہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ علم وہ ہوتا ہے جو انسان اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے. علم وہ ہوتا ہے جو انسان اور انسانیت کو نقصان سے بچائے. علم وہ ہوتا ہے جو انسان اور انسانیت کا وقت بچائے. پہلے گاڑی سائیکل پہ مار مار کے چلاتے تھے، پہلے پیدل چلتے تھے، پھر ایک ویل بنا، ایک چین لگی، ایک پینڈل بنا. پیدل چلنے کی محنت سے 10% محنت میں آپ آرام سے اپنا راستہ طے کر سکتے ہیں، اور وہاں 1 گھنٹہ لگتا تھا، آپ 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. آپ کی انرجی بھی بچ گئی، آپ کا ٹائم بھی بچ گیا، ایک میکینزم کی وجہ سے. قل هو اللہ احد لکھ کے میں اس کے حروف چیک کر رہا ہوں، میں اس کی آیتیں چیک کر رہا ہوں، میں اس کے الفاظ چیک کر رہا ہوں، اس کے حروف کے اوپر زیر زبر چیک کر رہا ہوں، وہ ایک لفظ پوری قرآن میں کہاں تک کتنی مرتبہ آیا میں وہ دیکھ رہا ہوں. میں حساب لگا کے بتا رہا ہوں یہ میٹر قرآن میں اور کون کون سی جگہ پہ آیا ہے. سب کا کیلکولیشن ایک ہی ہے، وہی 15 لفظ، وہی 47 لیٹرز، وہی زیر زبر، وہی وقوف جہاں رکنا ہے وہاں پر. میٹر بھی ایک ہی، قرآن میں اتنے مقامات پہ ہے. آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ تو برسوں سے پڑھ رہے ہیں. پھر آپ کو ایک بیوقوف نے دھوکہ دے دیا، ایک چور بٹے باز نے، کہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ 3 وقت پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب. بس ایک گدھے نے گولی دے دی، آپ بھی گدھے اور جاہل ہیں، وہ آپ نے گولی کھا لی، بس اب اس کو چوس رہے ہیں. بس یعنی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نالائق، وہ ایک کمینہ جو ہے آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے. کون ایسا ہوگا جو پاگل 3 قل پڑھنا پسند کرے گا یا پوری قرآن پڑھے گا؟ کیونکہ اس کو تو آپ نے گولی دے دی ثواب کی، جبکہ ثواب کا مطلب ہی نہیں معلوم. بلکہ میرے خیال میں ثواب سین سے لکھتے ہوں گے یا سواد سے لکھتے ہوں گے یہ لوگ، ثواب لکھنا بھی نہیں آتا ہوں گا. بھائی میرا یہ غصہ، میری یہ تڑپ، میرے یہ جذبات آپ کو محسوس ہو رہا ہے کیوں ہے؟ آپ نے تو اپنی دشمنی نکال لی، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی بول دیا. آپ کو پتہ ہے انفارمیشن کے اسپیلنگ جانتے ہیں آپ، نالج لکھ کے بتا سکتے ہیں، تو پھر آپ نالج کے بارے میں کیا جانیں گے؟ زندگی پوری جانوروں، کیڑے مکوڑوں، کتے بلیوں، بکروں کی طرح گزری. باتیں دیکھو پھر ایسی. ارے سامنے آ کے بات کرو نا، منہ کیوں چھپاتے یار؟ منہ کیوں چھپاتے؟ کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آستین چڑھا کے فوراً چلے جاتے مارنے کے لیے. دم ہے تو بات کرو نا. وہ جسم میں دم ہے، یہاں دم نہیں ہے، زبان میں وہ پاور نہیں ہے بولنے کے لیے، دل میں وہ شجاعت نہیں ہے. سامنے والے کا منہ بند کر دو، اس کا مرڈر کروا دو، اس کو مار کھلوا دو. اس کے علاوہ ایک 3rd کلاس آدمی کر ہی کیا سکتا؟ ایک غنڈہ کیا کرے گا بتائیے آپ؟ ایک بینک میں سارے کے سارے چور ہیں، ایک ایماندار آفیسر آ گیا، کیا کریں گے آپ؟ اس کو چور بنانے میں تو 6-7 مہینے، سال بھر بھی لگ سکتا ہے. اس کے پاس عورتیں بھیجیں گے، اس کو لالچ دلائیں گے، پھر بھی وہ اپنے پاس جمع ہوا ہے اپنے قانون پہ، اپنی ایمانداری پہ. اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں یہ مجرمین. یہی تو دیکھتے رہے نا فلموں میں ہم لوگ. بہرحال اچھا نہیں لگتا بار بار لان تان کرنا، بار بار لان تان کرنا. ان لعنتیوں کو خود ہی سمجھنا چاہیے، اور ان کو سپورٹ کرنے والے آپ لوگ جیسے جاہل لوگ ہیں جو ان کو علماء سمجھ رہے ہیں، یہ علماء سو ہیں. یہ وہ گندے عالم ہیں جنہوں نے، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ سفلی علم ہے، یہ سلفی علم ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری 3rd کلاس جماعت ہے، یہ ہمارا 3rd کلاس فرقہ ہے.
ہمارے عقیدے کے حساب سے، اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے حساب سے، وہ مولانا الیاس کے عقیدے کے حساب سے، وہ مولانا فلاں، وہ اشرف علی، وہ مودودی، وہ فلاں، انہوں فلاں. مودودی بھی عقیدہ بن گیا. اب وہ ایک ہی آدمی تھا جو 500 سال کے بعد لوگوں کا ذہن کھولنے اٹھا تھا، اس کو بھی دبا دیے. آج بھی وہی ہو رہا ہے. جس نے بھی سیدھے راستے پہ صحیح کام کرنے کی کوشش کی ہے، ان مجرمین نے راستہ روکا ہے ان کا. مجرمین ہے یہ. اور عام جنتا تو عام جنتا ہے، بیوقوف گدھے. اس کے پیچھے بولے اس کے پیچھے چلے، اس کے پیچھے بولے اس کے پیچھے چلے. اپنی عقل استعمال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے ان کے نزدیک. گناہ ہے کبیرہ میں کبھی کبیرہ ہے. تو بھائی نالج، عالم دین ہر آدمی نہیں ہوتا. دین صرف قرآن کو کہتے ہیں. جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ عالم ہے. اب ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے، جس کے دماغ میں جتنی زیادہ ووکیبلری ہے، جتنے زیادہ الفاظ کے معنی وہ جانتا ہے، جتنے زیادہ سسٹمز کو وہ سمجھتا ہے، زمین میں گریوٹی کیا ہے، سورج کی گرمی کیسے پیدا ہو رہی ہے، چاند کا روٹیشن کیا ہے، پانی کی فطرت کیا ہے، وہ کیا کس فارمولے کے اوپر چلتا ہے، وہ کیوں ندیاں بہہ رہی ہیں، کیوں لوڈ آتی ہے سمندر میں، کیوں بڑے بڑے طوفان آ جاتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے والا. ابھی کسی نے مجھے بھیجا ہے کہ چائنا جو الیکٹریسٹی بنا رہا ہے، وہ آ چکا ہے پہلے بھی میرے پاس. میں بغیر پانی، بغیر پیٹرول، بغیر گیسولین، بغیر آئل کے آپ کو کرنٹ بنا کے دکھا سکتا ہوں. اللہ نے ایسی ایسی قدرتیں رکھی ہے. لوگ ہوا سے تو بنا رہے ہیں، مجھے ہوا بھی نہیں چاہیے. چلیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جو بغیر پیٹرول، بغیر پانی، بغیر ہوا، بغیر کسی انرجی کے میں آپ کو کرنٹ بنا کے دکھا سکتا ہوں، وہی مٹی کے چند ذروں سے. تو یہ باتیں کرنا عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ علماء کے خلاف بات کر رہے ہیں. کیا کہے کہ علماء ہیں یہ فضلہ؟ ذرا بیٹھ کے بات کیجئے، پوچھئے قرآن کے بارے میں. صرف 4 سوال قرآن کے بارے میں، اور اس کے بدلے میں آپ مجھ سے 400 سوال کر لیجئے. چلیے، ہو جائے، بیٹھ جائے سامنے کسی دن. یہ اچھا نہیں لگتا. تو میں اگر کتا کاٹا تو ہم کتے کو کاٹ رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ کتے کو گولی مار دینا پڑتا ہے. اور کتا کاٹا تو ہم اس کو نہیں کاٹتے، اپنے 14 انجیکشن لے لیتے ہیں. بس یہ مثال بہت ہے. ان کو کتے بولنا کتوں کی توہین ہے، ان کو گدھے بولنا گدھوں کی توہین ہے، ان کو جانور بولنا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم کل انعام، یہ جانوروں کی طرح اضل من انعام، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جو ہم سچائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بغیر چندے لیے کے، بغیر حلیہ بنائے کے، سچی بات آپ تک لا کے دے رہے ہیں، پیور گولڈ، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات.